السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اردو زبان کی تیسری کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج اردو زبان کی تیسری کتاب میں صفحہ نمبر 64 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 64 پڑھیں گے اور صفحہ نمبر 64 میں آج کا سبق نمبر جو ہوگا سبق نمبر ہوگا 32، سبق نمبر 32، جس کا عنوان ہے مطالعہ اور آموختہ، مطالعہ اور آموختہ۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا مطالعہ، کتاب کا مطالعہ طالب علم کے واسطے نہایت ضروری کام ہے۔ کتاب کا مطالعہ طالب علم کے واسطے نہایت ضروری کام ہے، کیونکہ اپنے سبق میں جس قدر غور و فکر تم خود کرتے ہو، کیونکہ اپنے سبق میں جس قدر غور و فکر تم خود کرتے ہو، اس سے تمہارے ذہن کی قوت اور اصلی استعداد بڑھتی ہے، اس سے تمہارے ذہن کی قوت اور اصلی استعداد بڑھتی ہے۔ اگر تم اپنی طبیعت پر زور نہ ڈالو گے، اگر تم اپنی طبیعت پر زور نہ ڈالو گے اور محض استاد کی تعلیم پر تکیہ کرو گے اور محض استاد کی تعلیم پر تکیہ کرو گے تو تمہارا حال ان اپاہج بچوں کا سا ہو جائے گا، تو تمہارا حال ان اپاہج بچوں کا سا ہو جائے گا جو خود پاؤں چلنا نہیں سیکھتے، بلکہ دوسروں کی گود میں لدے پھرتے ہیں۔ بے شک ابتدا میں طالب علم کو اس بات کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے، بے شک ابتدا میں طالب علم کو اس بات کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ جو کچھ استاد بتاتا اور سمجھاتا ہے،
بتاتا اور سمجھاتا ہے، اس کو خوب غور سے سنیں، اس کو خوب غور سے سنیں اور حرف با حرف یاد رکھے اور حرف با حرف یاد رکھے۔ جو ذخیرہ استاد کی تعلیم سے، جو ذخیرہ استاد کی تعلیم سے تمہارے حافظے میں جمع ہو جاتا ہے، تمہارے حافظے میں جمع ہو جاتا ہے، اس کو ساتھ ہی ساتھ کام میں، اس کو ساتھ ہی ساتھ کام میں لانا شروع کر دو، لانا شروع کر دو۔ جو علم تم کو روز بروز حاصل ہوتا ہے، جو علم تم کو روز بروز حاصل ہوتا ہے، اس کو کام میں لانے کا یہی طریقہ ہے، اس کو کام میں لانے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے آئندہ سبق کا مطالعہ کیا کرو، کہ اپنے آئندہ سبق کا مطالعہ کیا کرو، یعنی اسے بغیر کسی کی مدد کے اپنے آپ پڑھو، یعنی اسے بغیر کسی کی مدد کے اپنے آپ پڑھو۔ اس طور سے تمہارا علم بہت جلد ترقی پائے گا، اس طور سے تمہارا علم بہت جلد ترقی پائے گا۔ اگر آج 2 ہے تو کل 4 ہو جائے گا، تو کل 4 ہو جائے گا۔ شاید شروع میں یہ کام تم کو بہت دشوار اور ناگوار معلوم ہو، شاید شروع میں یہ کام تم کو بہت دشوار اور ناگوار معلوم ہو، لیکن خبردار، گھبرانا مت، ذرا صبر کے ساتھ اس طریقے پر عمل کرو گے، ذرا صبر کے ساتھ اس طریقے پر عمل کرو گے تو سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور خود بخود تمہاری طبیعت کو کامیابی کی راہیں سوجھنے لگیں گی، تمہاری طبیعت کو کامیابی کی راہیں سوجھنے لگیں گی۔ مطالعہ کرنے والوں کی کیفیت ابتدا میں ان بچوں کی سی
ان بچوں کی سی ہوتی ہے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں پھر کھڑا ہونا سیکھتے ہیں تو گر پڑتے ہیں لیکن وہ اپنی مشق برابر جاری رکھتے ہیں آخر ایسے شہ زور چست و چالاک بن جاتے ہیں کہ اپنی دوڑ دھوپ کے آگے اونچے ٹیلوں اور گہری خندقوں کی بھی کچھ اصل نہیں سمجھتے مطالعہ کے یہ معنی نہیں کہ ایک دو بار آئندہ سبق سرسری طور پر دیکھ بھال لیا جو سمجھ میں آیا سو آیا باقی اس بھروسے پر چھوڑ دیا کہ استاد سے یا کسی ہوشیار ہم سبق سے دریافت کر لیں گے ایسا مطالعہ بالکل ناکارہ ہے اس سے کچھ ترقی تمہاری استعداد میں نہ ہوگی اگر تمہارے منہ میں دانت ہیں تو تم دوسروں کے چبائے ہوئے لقمے کے منتظر مت رہو بلکہ خود چباؤ اور کھاؤ مفید طریقہ مطالعہ کا یہ ہے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرے پر دل لگا کر
غور کرو کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرے پر دل لگا کر غور کرو. کیسی ہی خفیف بات ہو، کیسی ہی خفیف بات ہو، اس کو بغیر سمجھے، اس کو بغیر سمجھے نہ چھوڑو، نہ چھوڑو. جب تم اس اندازے سے مطالعہ کرو گے، جب تم اس اندازے سے مطالعہ کرو گے تو بعض باتیں ایسی پاؤ گے جو پہلے سے تمہارے ذہن میں موجود ہیں، جو پہلے سے تمہارے ذہن میں موجود ہیں. ان پر غور کرنے سے تمہاری یادداشت تازہ اور پختہ ہو جائے گی. ان پر غور کرنے سے تمہاری یادداشت تازہ اور پختہ ہو جائے گی. بعض باتیں تمہاری نظر سے ایسی گزریں گی جو تمہاری جانی ہوئی باتوں سے ملتی جلتی ہیں. ان کو تم تھوڑے تعیل اور فکر سے سمجھ سکو گے. ان کو تم تھوڑے تعیل اور فکر سے سمجھ سکو گے. بعض باتیں ایسی بھی پیش آئیں گی جو بالکل نئی ہیں، مگر خوب غور کرنے سے وہ تمہارے قیاس میں آ جائیں گی. اس وقت تم کو ایسی مسرت حاصل ہوگی گویا تم نے ایک نیا ملک فتح کیا. اس کامیابی کے بعد تم کو خود حوصلہ ہوگا کہ آؤ آگے بڑھ کر دوسرا جھنڈا فتح مندی کا بلند کریں. ایسے مطالعہ کے بعد تم سبق پڑھو گے تو جو کچھ اپنے استاد کی زبان سے سنو گے اس کا یاد رکھنا اور سمجھنا بھی تم کو آسان
ہو جائے گا، اس کا یاد رکھنا اور سمجھنا بھی تم کو آسان ہو جائے گا۔ مطالعہ کے لیے ایک خاص وقت مقرر کرو۔ مطالعہ کے لیے ایک خاص وقت مقرر کرو۔ تنہا جگہ میں بیٹھو جہاں کوئی غل مچانے والا یا بات کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی غل مچانے والا یا بات کرنے والا نہ ہو، نہ کوئی کھیل تماشے کی چیز سامنے ہو، جس کے سبب سے تمہارا دھیان نہ بٹے، چلا کر پڑھنے یا گنگنانے کی عادت نہ ڈالو، بلکہ ہمیشہ چپ چاپ مطالعہ کیا کرو تاکہ غور و فکر میں خلل نہ پڑے۔ کتاب پر جھک کر مطالعہ کرنا جسم کے لیے مضر ہے۔ کتاب پر جھک کر مطالعہ کرنا جسم کے لیے مضر ہے۔ یا تو سیدھے بیٹھو اور اگر ہو سکے تو چہل قدمی کرتے ہوئے کتاب دیکھا کرو۔ اگر کتاب کے مطالعہ سے طبیعت اکتا جائے تو فوراً کام تبدیل کر دو اور کوئی دوسری کتاب یا دوسرا مضمون اختیار کرو۔ مثلاً زبان کی کتاب سے جی بھر جائے تو ریاضی کا مطالعہ کرو۔ اس سے بھی طبیعت سیر ہو جائے تو تاریخ و جغرافیہ دیکھو۔ غرض یوں رد و بدل کر کے طبیعت کو کام میں مصروف رکھو۔ جس طرح مطالعہ طالب علم کو ترقی کے زینے پر چڑھاتا اور اس کے ذہن کی قوت بڑھاتا ہے،
اسی طرح آموختہ پر نظر کرنا بھی کامیابی کا بڑا گر ہے۔ اسی طرح آموختہ پر نظر کرنا بھی کامیابی کا بڑا گر ہے۔ جن باتوں کو تم نے آج اس قدر محنت اور مشقت سے جن باتوں کو تم نے آج اس قدر محنت اور مشقت سے سیکھا ہے، اگر بے پرواہی سے ان کو بھلا دیا اگر بے پرواہی سے ان کو بھلا دیا تو افسوس ہے کہ تمہاری تمام محنت اور وقت رائے گیا۔ تیلی کے بیل کی مانند مت بنو جس نے تمام دن سفر کیا اور پھر وہیں کا وہیں رہا۔ تم کو چاہیے کہ جو کچھ اپنی محنت اور دقت کے عوض میں حاصل کرتے ہو، تم کو چاہیے کہ جو کچھ اپنی محنت اور دقت کے عوض میں حاصل کرتے ہو، اس کی خوب حفاظت کرو۔ اس کی خوب حفاظت کرو۔ جو آج سبق پڑھ چکے ہو، اس کو پھر دیکھ لو۔ اسی طرح ایک ہفتے کی خواندگی دوسرے ہفتے میں اور ایک مہینے کی دوسرے مہینے میں اور ایک مہینے کی دوسرے مہینے میں دہراتے رہو۔ جو طالب علم اپنے کام میں اس طرح دل سے توجہ اور کوشش کرے گا تو امید ہے کہ علمی خزانے میں ایک کوڑی کا گھاٹا نہ آنے پائے گا۔ دن دونا رات چوگنا بڑھتا جائے گا اور دن اس کو جگت سیٹھ بنائے گا۔